نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کی حدیث نمبر 13 اور 15 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں حدیثیں شوہر کے بیوی پر جو حقوق ہیں ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں. جس طرح بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں، اسی طرح شوہر کے بھی بیوی پر ہیں. بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہیں ان کی قدر تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اور گزشتہ منگل سے ان احادیث طیبہ کی روشنی میں ان حقوق کا بیان شروع ہوا ہے جو شوہر کے بیوی پر واجب ہے. قرآن و حدیث میں دونوں کے حقوق بتائے گئے ہیں. بس دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا یہ بھی سراسر دین ہے. اس کو دین بھی سمجھنا چاہیے، دین سمجھ کر اس پر ان کے ادا کرنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے، جس سے یہ باعث اجر و ثواب بھی بنتے ہیں، دین و دنیا کی فلاح کا باعث بھی بنتے ہیں. گزشتہ منگل کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے تو قرآن شریف میں شوہر کے حقوق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الرجال قوامون علی النساء ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو اللہ پاک نے عورتوں پر نگران بنایا ہے. ان کا بڑا درجہ ہے. عورتوں کو ان کے ماتحت رہنا چاہیے، ان کے تابع رہنا چاہیے. اگر شوہر کوئی دین کی بات کہے تو ماننا چاہیے، کسی جائز بات کے کرنے کا حکم دے تو اس میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. عورت اپنی رائے دے سکتی ہے
تجویز دے سکتی ہے، دونوں مل کر جو کام بھی انجام دیں باہمی مشورے سے انجام دے سکتے ہیں، لیکن آخری فیصلہ شوہر کا ہوگا۔ اگر شوہر بیوی کی مرضی کے خلاف کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بیوی کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ اس طرح سے اگر گھر کے نظام کو چلایا جائے تو نہایت کامیابی کے ساتھ چلتا ہے، گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، راحت ہی راحت رہتی ہے، ایک دوسرے کا احترام بھی رہتا ہے، جو نکاح کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جہاں اس کے خلاف عمل کیا جائے گا وہاں جھگڑے جھگڑے، لڑائی لڑائی، فسادی فساد، بے سکونی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مرد کو، شوہر کو قوام فرمایا ہے اور بیوی کو اس کے تابع ماتحت فرمایا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں شوہر کا درجہ اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بتا نہیں سکتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں 2 حدیثیں میں گزشتہ منگل کو آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ایک اور حدیث اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں جس کا خلاصہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کے ہمراہ تھے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور کچھ وہ صحابہ کرام تھے جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے جن کو انصاری کہتے تھے۔ آپ ان دونوں جماعتوں کے ہمراہ تھے کہ ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ تو ان صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور حضور سے عرض کیا کہ حضور، یہ بے زبان جانور بلکہ بعض بے جان چیزیں جیسے درخت سب آپ کو سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ درختوں کا سجدہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اونٹ کا تو ان کے سامنے ہی واقعہ پیش آیا کہ اس نے آ کر آپ کو سجدہ کیا۔ تو عرض کیا حضور یہ سب آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم اس لائق ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کا اکرام کرو، اور ان کا سجدہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے یہ تو مجبور ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ لیکن تمہارے لیے مجھے سجدہ کرنا مناسب نہیں ہے، بس تم میرا اکرام کرو۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے
تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، بلکہ شوہر کا تو اتنا اونچا درجہ ہے کہ اگر کسی کا شوہر فرض کرو اپنی بیوی سے کہے کہ تم اس سفید پہاڑ کے پتھر کالے پہاڑ کے پر لے کے جاؤ اور کالے پہاڑ کے پتھر سفید پہاڑ کے پتھر پر لاؤ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا حکم مانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ اس میں حضور نے شوہر کا درجہ بتلایا ہے کہ شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا درجہ ہے کہ بالفرض اگر وہ ایسا حکم بھی دے جو عورت کے بس سے باہر ہو، تب بھی اس کو شوہر کا کہنا ماننا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں اللہ پاک نے شوہر کا بہت ہی اونچا درجہ رکھا ہے، لہذا بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق بجا لائے اور اس کی خوشی ناخوشی کا خیال رکھے۔ جن باتوں سے شوہر ناراض ہوتا ہے یا جن باتوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ان سے اجتناب کرے، ان سے پرہیز کرے، اور جو باتیں اس کے لیے خوشی کا باعث ہیں، راحت کا باعث ہیں، اس کا اہتمام کرے۔ اسی لیے ایک حدیث میں نیک بیوی کی پہچان یہ بتائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا جو ایسی ہو جب شوہر اس کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے، اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن اعمال کی وجہ سے، اس کے تابع داری فرما برداری کرنے کی وجہ سے، اور جب شوہر اس کو کوئی حکم دے تو وہ بجا لائے۔ تیسری خوبی اس میں یہ ہو کہ جب شوہر اس کو کسی جائز بات کا حکم دے تو وہ اس کو پورا کرے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی اور وہ اپنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی ناگوار بات کر کے شوہر کی مخالفت نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کو ستائے نہیں، اس کو تکلیف نہ دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر شوہر اپنی جنسی ضرورت کے لیے بیوی کو بلائے تو اگرچہ وہ تندور پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی اسے چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس آ جائے، بشرطے کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور وہ نہ آئے اور اس طرح شوہر رات ناراضگی میں گزارے تو ساری رات ملائکہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو۔ ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا بڑا حق ہے۔ بس اگر کسی کا شوہر کسی حرام اور ناجائز کام کے کرنے کے لیے حکم دے، کسی ناجائز کام کے کرنے کے لیے اپنی بیوی کو حکم دے تو بے شک اس میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ نرمی سے، ادب سے انکار کر دے، منع کر دے، معذرت کر دے۔ شوہر کی وجہ سے کسی عورت کو بے پردہ ہونا یا خدا نخواستہ ناچنا، گانا یا فلمیں دیکھنا
بے پردہ گھر سے باہر نکلنا، اس کے ساتھ اس کے دوستوں سے ملنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو حضور نے ایک ایسا قاعدہ ضابطہ بیان فرما دیا جو سب کے لیے ہے، وہ یہ کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ اب یہ قاعدہ سب کے لیے ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، استاد کے لیے بھی ہے، پیر کے لیے بھی ہے، حاکموں کے لیے بھی ہے، بادشاہوں کے لیے بھی ہے، افسروں کے لیے بھی ہے، جتنے بھی دنیا میں ایسے عہدے اور منصب والے لوگ ہیں جن کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی کا بھی حکم ماننا ایسا جو ناجائز ہو ماتحت کے لیے کرنا جائز نہیں۔ اسی قاعدے میں میاں بیوی بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ اور اولاد بھی آ جاتی ہے۔ کسی کے والدین اپنی اولاد کو ناجائز کام کرنے کا حکم دیں گے تو اولاد کے لیے ماننا جائز نہیں ہے، لیکن گستاخی بھی نہ کریں، بدتمیزی بھی نہ کریں، نرمی سے ادب سے معذرت کر دیں۔ ایسے اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی کو ناجائز کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ بہرحال جائز امور میں اور دینی امور میں عورت کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے۔ ایک حدیث میں ایک عجیب واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اپنے شوہر کی شکایت لے کر حضور خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور اتفاق سے ان کے شوہر بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے حضور سے 3 شکایتیں کی۔ ایک شکایت تو یہ کہی کہ حضور ہی میرے جو شوہر ہیں وہ میں جو نماز پڑھتی ہوں تو وہ میری نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، دوسرے میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں، روزہ رکھنے نہیں دیتے، اور وہ رات کو سوتے ہیں تو دیر سے اٹھتے ہیں، سورج نکلے اٹھتے ہیں، یعنی فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے 3 باتیں حضور کی خدمت میں عرض کی تو چونکہ شوہر موجود تھے تو آپ نے ان سے فرمایا بھائی بتاؤ بھائی یہ تمہاری بیوی تمہاری یہ 3 شکایتیں کر رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور جہاں تک یہ نماز پڑھنے کے متعلق فرما رہی ہیں کہ میں منع کرتا ہوں تو میں بات یہ ہے کہ یہ ایک نماز میں لمبی لمبی صورتیں بہت پڑتی ہیں۔ اب یا تو ایک رکعت میں 2 لمبی لمبی صورتیں پڑھ لیتی ہیں، یا 2 رکعت میں 2 صورتیں لمبی لمبی پڑھ لیتی ہیں، یعنی دیر تک نماز پڑھتی رہتی ہیں، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات تو صحیح ہے، ایک رکعت میں تو ایک چھوٹی صورت بھی کافی ہے، اور جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھنے دیتا تو بات یہ ہے کہ میں راتوں کو باغ میں کام کرتا ہوں، دن میں گھر میں نہیں ہوتا، دن میں گھر میں ہوتا ہوں، مجھے کبھی کبھی ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ روزے سے ہوتی ہیں، اس لیے میں نے منع کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بغیر شوہر کی اجازت کے کوئی عورت نفل روزہ نہ رکھے۔ یہ ساری بات نفل روزے کی ہو رہی ہے، تو کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اور جہاں تک دیر سے اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات ہے تو ہم لوگ رات کو باغوں میں پانی دیتے ہیں جس کی وجہ سے سونا دیر سے ہوتا ہے، جب دیر سے ہوتا ہے تو پھر آنکھ جلدی نہیں کھلتی، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب آنکھ کھلا کرے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو
تو آپ نے اس میں بھی شوہر کے پہلو کو ترجیح دی. اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کبھی میاں بیوی کا کسی کے پاس جھگڑا جائے تو وہ ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کرے. دوسری طرف کا بیان بھی سنے. جب دونوں طرف کی بات سنے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ غلطی کس کی ہے، وہ قصور کس کا ہے. یہ قاعدہ عدالتوں میں تو ہے ہی، گھروں میں بھی ضروری ہے. عام طور پر گھروں کے اندر بھی اس قسم کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا، کبھی بہن بھائی میں جھگڑا، کبھی بہن بہن میں جھگڑا، کبھی شوہر اور بیوی میں جھگڑا. تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کی طرف سے سن کر کے بس آدمی فوراً کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، اور اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا موقف مدلل بیان کرتا ہے اور خوب اچھی طریقے سے اپنا موقف مضبوط کر کے بیان کرتا ہے، جس سے دوسرے کا قصور سمجھ میں آتا ہے. اور جب دوسرے کا بیان سنو تو اب پہلا موجود نہ ہو تو بھی یہی صورت ہوتی کہ وہ اپنا بیان ایسا بیان کرے گا جیسے کہ یہ تو بے قصور ہے، سارا قصور دوسرے کا. اور دونوں فریق سامنے ہوں، دونوں کی بات سنی جائے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ غلطی کس کی ہے، کس کی نہیں ہے، کس کی کم، کس کی زیادہ. تو گھروں میں بھی اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو کبھی بھی یک طرفہ فیصلہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ دونوں کی سن کر اور دونوں کو سامنے بٹھا کر دونوں کی بات سنیں، پھر اگر کسی کا قصور ہو تو اس کو سمجھا دیں، اور جسے قصور نہ ہو اس کو کچھ نہ کہے. اور شوہر کا ایک حق بیوی پر یہ بھی ہے، شوہر کا حق ایک بیوی پر ایک یہ حق بھی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرے جس سے شوہر کو تکلیف ہو، اور اس کے بستر پر ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دے جس کا گھر میں آنا بیٹھنا شوہر کو ناگوار ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں جس سے شوہر کو اختلاف ہوتا ہے، بیوی کو ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے یا بیوی کی ان سے رشتہ داری، لیکن شوہر اس سے نالا ہے، اس سے اس کا تعلقات صحیح نہیں ہے، تو وہ پسند نہیں کرتا اس کو اپنے گھر میں بلانا، بٹھانا، اس کے گھر میں آنا. تو اس میں بھی شوہر کو، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی مرضی کا خیال رکھے. جس کا گھر میں آنے کو شوہر پسند نہ کرے اس کو نہ آنے دے، اور کم از کم آ جائے تو شوہر کے بستر پر اس کو نہ بیٹھنے دے، دوسری جگہ بٹھا دے. اس کا عجیب و غریب واقعہ احادیث میں آتا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، یہ صاحبزادی ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل عرصے تک حضور کی مخالفت کرتے رہے،